ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی تحریر۔ میرے دل پر تو اس نے بہت ہی اثر کیا۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ ماما چلو نانو کے گھر۔ 1 مہینہ ہو گیا چھٹیوں کو۔ چھوٹے بچے اپنی ماں کے ارد گرد جمع تھے اور ماں ماضی کے سفر میں تھی کہ چھٹیاں ہوتے ہی ماں کے فون کا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بیٹا بچوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، چکر لگا لو۔ بس ماں، بچوں کے بابا کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ان کی دفتری مصروفیات ختم ہوں گی تو ہمیں چھوڑ جائیں گے۔ پھر بچوں کے ساتھ ماں سے ملنے اس کے گھر پہنچنا اور سب کا خوشی خوشی ملنا، بچوں کا آپس میں لاڈ پیار اور جھگڑا، اور بھاوج نند کی آپس میں گپ شپ، پھر مل کر کھانا بنانا اور دسترخوان پر مل کر بیٹھ کر کھانا کھانا۔ پھر ماں فوت ہو گئی اور لگتا ہے کہ پورا میکا اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ کسی ماں جائے نے کبھی غلطی سے فون کر کے بھی آنے کی دعوت نہیں دی اور حال تک نہیں پوچھا، اور اگر دل بہت ہی تڑپا تو خود ہی ڈھیٹ باندھ کر گھر چلی گئی۔ لیکن سرد رویوں نے آہستہ آہستہ سب کچھ فراموش کرنے پر مجبور کر دیا۔ ماما کیا سوچ رہی ہیں؟ بڑی بیٹی نے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو میں یادوں کی وادی سے واپس آ گئی اور بولی کہ بیٹا آپ تو بڑی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا مہنگائی کتنی ہے، پھر کسی کے گھر جا کر رہنا، اس پر بوجھ بننا، بے شک 1 دن کے لیے ہی صحیح، تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ اس نے اپنی 15 سالہ بچی کو سمجھانا چاہا، لیکن بچے ہیں کہاں سمجھتے ہیں۔ لیکن ماما میں نے اسلامیات کی کتاب میں پڑھا ہے کہ ہر مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ پھر ماموں لوگ تو سب باقاعدہ نمازی پرہیزگار ہیں اور دین کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی بہن آئی ہے، اس کے بچے آئے ہیں۔ بچی نے جواب دیا، جی ماما میں نے بھی پڑھا ہے کہ اکثر صحابہ بغیر مہمان کے کھانا تک نہیں کھاتے تھے۔ منجلے بیٹے نے بھی معاملات میں اضافہ کر دیا، آج کل کے بچے اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک تصور سا لا کر بات کی، اچھا بھائی اپنے کزنز کو فون کر کے پوچھو کہ آج کل کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ماما، بچوں نے پرجوش ہو کر جواب دیا۔ ماما وہ سب اپنی نانوں کے گھر گئے ہوئے ہیں، بچی نے پسمردگی سے جواب دیا، جیسے کہ اس کا دل ہی بجھ گیا ہو۔ وہ افسردہ سی ہو گئی۔ ماما جب ان کی نانوں چلی جائیں گی تو پھر وہ بھی نہیں جایا کریں گے۔ میرے دل میں ایک بہت ہی ٹھیس سی لگی۔ چھوٹا بیٹا معصومیت سے بولا، میں نے کہا بیٹا اللہ نہ کرے، ایسے نہیں بولتے، اللہ سب کی نانوں کو سلامت رکھے۔ ماں نے اپنے بچے کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اللہ پاک سب کی ماؤں کو لمبی زندگی دے اور سب کے بھائیوں کو توفیق دے کہ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں، ماں کے ہوتے ہوئے بھی اور اس کے بغیر بھی۔